السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ممتاز جمالی۔ 4 نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا زہرا کیس اب ایک نئے موڑ میں داخل ہو چکا ہے۔ آج جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں مقدمے کی سماعت ہوئی، جہاں پر ایک خاتون سمیت 11 ملزمان کو پیش کیا، جہاں پر دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی کے جو وکیل ہیں انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ دعا زہرا کا بیان 164 جو ہے جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے لازماً ریکارڈ کیا جائے تاکہ پتہ چل سکے۔ مختلف رومرز بھی سامنے آ رہی ہیں کہ دعا زہرا کو پنجاب منتقل کیا گیا ہے، ظہیر کو پنجاب منتقل کیا گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایڈوکیٹ مظہر شیخ صاحب موجود ہیں، دوسری جانب فتح چانڈیو ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں دونوں۔ اور ایک یہ کنٹروورشل ایک سوال سامنے آ رہا ہے کہ جی جب دعا زہرا کا مقدمہ کراچی میں درج کیا گیا تھا اغوا کا، تو جو سندھ چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ ہے، کیا وہ جو ہے سندھ کا لاگو ہوگا یا پنجاب کا ہوگا؟ کیونکہ پنجاب میں عمر 16 سال ہے جبکہ کراچی میں 18 سال ہے۔ بہت شکریہ مظہر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو سندھ ہائی کورٹ نے کل فیصلہ سنایا تھا تحریری کہ دعا زہرا جس کے ساتھ جانا چاہتی ہے جائے، لیکن ان کے والدین نے کچھ خدشات کا اظہار کیا کہ ان کو جو ہے ایک تو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، ساتھ ہی ساتھ دعا جو جانا چاہتی تھیں اپنے پیرنٹس پر، لیکن پولیس نے ان کو روکا۔ اب کیا کوئی ایسا آپشن ہے، مزید چانس کوئی ہے کہ دعا زہرا اپنے واپس والدین کے پاس آ جائے؟ جی آ تو سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے۔ حالانکہ شیعہ جو لا ہے، شیعہ لا کے مطابق اس کے ساتھ جب بھی نکاح ہوگا اس کے ساتھ ولی اس کا ہوگا ساتھ، ہاں، دعا زہرا میں تو ولی نہیں تھا۔ کوئی ولی نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کی جو انویسٹیگیشن کی گئی تھی وہ ایک میل آئیو نے کی ہے، کوئی فیمیل آئیو نے نہیں کی ہے۔ کبھی کبھی ایسے تھریٹس ہوتے ہیں جو آپ میل کو نہیں بتا سکتے، کوئی ایسے ایشو ہوتے ہیں جو آپ میل کو کبھی نہیں بتا سکتے، وہ آپ فیمیل کو ہی دے سکتے ہیں۔ اس کی ماں کو اس سے ملایا جاتا تو وہ بہتر ہوتا، ہو سکتا ہے اس کو سمجھا دی، جہاں ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہیڈن ایشو ہو جو کلیئر نہیں کر سکتی تھی۔ عدالت کو بھی، کورٹ کو بھی کبھی کبھی ایسے ایشو ہوتے ہیں جو اکیوز نہیں بتا سکتا، کوئی ہڈن کوئی تھریٹ ہو، یا کوئی ایسی کوئی بلیک میل کی کوئی ویڈیو ہو جس کی وجہ سے یہ مطلب ایک بندہ چپک گیا ہے، مجبوراً میں اس کے ساتھ جانے کے لیے کوئی بیان نہیں دے سکتی، ایسی ویڈیو بھی بنتی ہیں۔ اسی لیے سے کم اس کا انویسٹیگیشن کرنے والا ایس پی لیول کا آفیسر ہو، وہ بھی فیمیل ہو، میل نہیں ہو، بالکل فیمیل کے ایشو کی فیمیل انویسٹیگیشن کرے گی۔ تو مطلب آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دعا زہرا بلیک میل ہو، اس لیے جو ہے وہ واپس نہیں آنا چاہتی ہو؟ ہاں ہو سکتا ہے اس کے لیے بلیک میل ہو، اس کو ہراساں کیا گیا ہو، جیسا کوئی تھریڈ ہیڈن بھی ہو۔ اور دوسری بات یہی ہے کہ کیس چلو پنجاب میں اس کی ایج کے حوالے سے چلے گا، لیکن اس کے سرٹیفکیٹ ڈاکومنٹس اس کی ایج اوپن کر رہے ہیں۔ ہم کوئی بھی کورٹ جو جب دیکھتی ہے کسی کی ایج کو، اس کی میڈیکل نہیں، تب وہ کرواتی ہے جب کوئی سرٹیفکیٹ نہ ہو، یا کوئی پاسپورٹ نہیں ہو، کوئی این آئی سی نہیں بنا ہو، یا کوئی ایجوکیشن سرٹیفکیٹ نہ ہو۔ اس کے ایجوکیشن سرٹیفکیٹ اس کی 14 سال کی عمر شو کر رہے ہیں، 14 سے 15 سال، مینس وہ نہ 16 سال کے پنجاب کے لاء میں آتی ہے نہ وہ سندھ کے لاء میں آتی ہے، دونوں میں لاء میں نہیں آتے، وہ بالکل اللیگل ہے، شادی اس کی بالکل اللیگل ہے۔ یہاں تک کہ وہ جو نکاح نامے والا مولوی تھا اس نے بھی اپنی سائن سے ریفیوز کیا ہے، یہ بھی ایک نیا موڑ بالکل ہے۔ ہاں، جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے اس نے کہا تھا کہ جی میں نے یہ سائن ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے یہ سائن میرے نہیں ہیں، مولوی نے بالکل انکار کیا تھا کہ یہ سائن میرے نہیں ہیں۔ ابھی تو یہ ہائی کورٹ میں تو وہ پروف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ٹرائل کورٹ کا پروسیجر ہے، یہ ٹرائل کورٹ میں پروف ہوگا کہ آیا وہ مولوی کا سائن ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ فتح، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دعا زہرا کے والد کے پاس اب کوئی چانس بچا ہے کہ وہ لیگلی طور پر اس جنگ کو مزید آگے بڑھائے اور اپنی بیٹی کو جو ہے اپنے پاس لے کر آئے؟ دیکھیں جیسے کہ ان کے وکیل نے آج 164 کے لیے اپلیکیشن دی ہے، اگر 164 میں اگر وہ دعا زہرا اگر وہ ان والدین سے ملنا چاہتی ہیں، کیونکہ 164 کے اوپر بھی جو ہے وہ اپلیکیشن کے اوپر ہیئرنگ ہو سکتی ہے، پھر پاسبلٹی ہے کہ جج صاحب اس پہ آرڈر کرتے ہیں کہ آپ اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں۔ اگر اس اسٹیٹمنٹ میں اگر کوئی ڈفرینس آ جاتا ہے جو انہوں نے ہائی کورٹ میں دیا، تو لازمی سی بات ہے پھر جو ہے وہ لڑکی جو ہے اپنا دعا زہرا جو اپنے اسٹیٹمنٹ چینج کر کے پھر واپسی آ سکتی ہے۔ اچھا، ایک تو انہوں نے 164 لاہور میں بھی دیا تھا، لیکن جو مدعی کے وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیس یہاں کا ہے، اغوا کا کیس یہاں درج ہوا تھا،
تو جو ماتحت ٹرائل ہے اس کے سامنے 164 ہو، تو کیا ہو سکتا ہے کہ لاہور میں الگ ہو اور کراچی میں الگ ہو؟ نہیں دیکھیں، اس پہ کوئی ایسا کوئی لا نہیں ہے، کوئی جو ریسٹرکشنز نہیں ہے. اگر آپ نے فار ایگزامپل وہاں پہ دیا ہے تو یہاں پہ نہیں دے سکتے. جج کی مرضی ہے، کیونکہ ایکچولی جو ایف آئی ہے 491 کی ہے وہ یہاں کی ہے، کراچی کی ہے، یہاں کی ہے. تو جو جورسڈکشن وہ اس میجسٹریٹ کی ہے، کیونکہ لازمی بات ہے اب میجسٹریٹ بھی ہے وہ اپنے سیٹسفیکیشن کے لیے اور اس کو یہاں پہ جو ہے ریکارڈ کر سکتا ہے. اس پہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے وہاں پہ دیا تو یہاں پر نہیں دے سکتی. 164 ایک وہ جسٹ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، اور بچی آ کے اپنے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گی، تو اس میں کوئی نہیں ہے، دے سکتے، بالکل دے سکتی ہے. اچھا یہ بھی بتائیں کہ جو انہوں نے دعا زہرا کے والد نے، مہدی صاحب نے کہا ہے کہ جو عمر آئی ہے 16-17 سال، اور جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کو وہ چیلنج کر رہے ہیں. خدا نخواستہ اگر رپورٹ چیلنج ہو جاتی ہے، مہینے اگر وہ غلط ہیں تو آپ ان سے رپورٹ نادرا سے منگوائیں کہ آپ نے یہ بے فارم یا جو برتھ سرٹیفکیٹس آپ نے غلط بنائیں. لیکن جب ان کے جو وکیل صاحب ہیں جو کمپلینٹ کی طرف سے ہیں، وہ جب وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس ہے اور یہ سرٹیفائڈ ڈاکیومنٹس ہے جو کہ نادرا نے ایشو کیے ہوئے ہیں، تو اگر کریڈیبلٹی کا کوسچن ریز ہوتا ہے تو ان کے اوپر ہوتا ہے، نادرا کے اوپر، کہ آپ نے کہ یہ جو ہے وہ ریئل ہیں یا فیک ہیں. لیکن یہ اس طرح سے کرنا کہ جا کر آپ ان کا میڈیکل کروائیں، پھر یہ ہے کہ آپ کے اپنے اداروں پر آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے. ہائی کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ جو ان کا بے فارم بنا ہوا ہے تو وہ اس کی ویریفیکیشن پہلے کرواتے کہ حتیٰ کہ یہ ریئل ہے یا نہیں ہے، پھر بعد میں وہ میڈیکل کی طرف جاتے کہ اگر وہاں سے اگر وہ پروف نہیں ملتا. دیکھیں جب وہ میڈیکل تب ہوتا ان کیسز میں ہوتا ہے جن میں جو ہے کوئی وہ پبلک ڈاکیومنٹس نہ ہو. اس میں تو ڈیفینیٹ ڈاکیومنٹس تھا. ٹھیک ہے مظہر صاحب، اب آپ کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کو یہ چانس دیا جائے کہ آپ جو ہے اس کیس کو پرسیو کریں تو آپ کریں گے؟ جی جی بالکل کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. اچھا اس کیس کو فلی پرسیو کریں گے. اور یہ ابھی پبلک کا ایک ایشو بن گیا ہے، کیونکہ اس ایشو سے ہر والدین کو ایک تھریڈ بھی ہو گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا یوز کریں کہ نہیں کریں. بالکل. پہلے سے لڑکیوں کو سوشل میڈیا پہ والدین مطلب منع کرتے یوز نہ کریں انٹرنیٹ، یا کل ایسا نہ ہو کہ والدین اپنی فیمیل کو انٹرنیٹ یوز نہ کرنے دیں، پھر تو ہم سیکنڈ ورلڈ میں چلے جائیں گے. پہلے سے ہی ہم پیچھے ہیں دنیا کے لیول سے. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کہیں گے نہیں بھائی انٹرنیٹ یوز نہیں کر رہو، اس کا مس یوز ہو رہا ہے، تو ایک نگیٹو ماحول بنے گا. ہم چاہ رہے ہیں اس کو آپ پازیٹو میں لے لیں، اس کو سنیں کیا ایشو ہے. اصل جینین ایشو دوسرے ہیں جو ابھی تک وہ آ نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے. نہ پراپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ایک فیمیل انویسٹیگیشن کرے تو کوئی کچھ پراپر ایک ایویڈنس ملے، وہ ابھی تک نہیں مل رہا ان کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مظہر شیخ صاحب اور فتح چانڈو، دونوں نے اپنی قانونی جو پوائنٹس ہیں وہ رکھی ہیں. اور مظہر شیخ کا یہ کہنا ہے کہ کچھ نکات جو ہیں وہ نظر انداز کیے گئے ہیں لیگلی، جبکہ فتح صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے سب سے پہلے تو بے فارم کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے تھی، اور ساتھ ہی ساتھ دعا زہرا کا بیان جو ہے 164 وہ بھی میجسٹریٹ کے روبرو ریکارڈ ہونا چاہیے، قلم بند ہونا چاہیے، اور پھر دیکھا جائے کہ دعا زہرا آپ کس کے پاس جانا چاہتے. کیونکہ اس وقت ظاہر سی بات ہے جو دیکھنے میں ایسا آ رہا ہے جو کہ ایک پریشر ہے. اب کس کے یہاں پریشر ہے؟ دعا زہرا، کیونکہ ہم نے دیکھا مختلف ویڈیوز میں، آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ دعا زہرا بالکل خاموش ہے. کمرہ عدالت میں بھی جب وہ آتی ہیں تو روتی ہیں، اور اس کے والد کا یہ کلیم ہے کہ وہ ان کے ساتھ جانا چاہتی تھیں، پولیس نے ان کو جانے نہیں دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ دعا زہرا اپنا 164 بیان کرانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں یا نہیں آتے. عدالت کی جانب سے کیا ڈائریکشن ہوتی ہے، لاہور ہائی کورٹ کیا ڈائریکشن دیتی ہے، جو بھی اس کیس میں اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کو تک پہنچاتے رہیں گے. ہماری گزارش اب بھی آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ اپڈیٹ چاہتے ہیں تو ہمارا چینل جو ہے آپ ضرور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.